السلام علیکم گاجی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں آپ سب کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ پی پی ایس سی سی ایس ایس اس طرح کے دیگر کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایک بہترین ویڈیو پہ آ گئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سورہ حمد از اندر نیم آف سورہ حمد، دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ فتح۔ اور سورہ فتح کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ فتح یعنی 2 بار نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ اگلا MCQز ہے، حضرت بی بی ام کلثوم واز دا ڈاٹر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی سے ان کی بیٹی تھی؟ تو وہ حضرت خدیجہ بنت خوالد تھی۔ صرف ایک جو بیٹا تھا ابراہیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ سے تھا، باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واٹ از دا نیم آف 26 پار آف دا ہولی قرآن؟ 26 پار آف ہولی قرآن کا کیا نام ہے؟ حامیم۔ اگلا MCQز ہے، نیم دا فرسٹ اتھارٹی فار دا کمپائلیشن آف حدیث، ٹھیک ہے، وہ کون سے شخصیت تھے جس نے پہلی دفعہ حدیث کو اکٹھا کیا؟ وہ امام مالک تھے، یعنی امام مالک کی جو کتاب تھی وہ موطا تھی۔ موطا پہلی کتاب ہے جو عنوان کے نام پہ لکھی گئی تھی، یعنی ہر عنوان پہلے لکھتے تھے، پھر ان کے نیچے میں ساری حدیثیں تھی۔ یہ پہلی کتاب تھی، اس کے اندر 1027 حدیثیں ہیں۔ امام مالک جو ہے نا وہ 93 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 179 ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 90 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور پھر ساری زندگی مدینہ کے اندر درس حدیث دیتے رہے۔ وین ہجری سٹارٹڈ، ہجری کب شروع ہو گئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت سے پھر ہجری کا سال شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 13 نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ وہاں سے ہم لوگ پہلی ہجری کو کنسیڈر کریں گے۔ صلح حدیبیہ از کالڈ دا فتح مبین، جو صلح حدیبیہ ہے نا اس کو فتح مبین کہا گیا، کس صورت کے اندر؟ سورہ فتح کے اندر، سورہ فتح کے اندر۔ اب یہ صلح حدیبیہ کب پیش آیا تھا؟ وہ آیا تھا 6 ہجری کو، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھنے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کیا پایا گیا تھا؟ اس میں جو مین بات اکثر اوقات پوچھنے والی تو وہ یہ تھی کہ وہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا، یعنی مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہاؤس آف وزڈمز کس نے اسٹیبلش کیا تھا؟ وہ ہارون رشید نے کیا تھا۔ جامع مسجد ڈمسکس واز بلڈ بائی، جامع مسجد ڈمسکس کس نے بلڈ کیا تھا؟ وہ ولید ون نے۔ بٹ ہدہد ٹولڈ حضرت سلیمان دیٹ دا کوئین بلقیس اینڈ ہر فالوورز ہیڈ بین ورشپڈ، ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ملکہ بلقیس اور اس کے فالوور جو ہیں وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، یہی بتایا تھا۔ اور اکثر اوقات یہ بھی پوچھ لیتے تھے کہ ہدہد کا ذکر کس سورت کے اندر ہے؟ سورہ نمل کے اندر سے، اور یہی پرندہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ میننگ آف سورہ الاعراف، سورہ الاعراف کا کیا مطلب ہے؟ بارڈر لینڈ بٹوین ہیون اینڈ ہیل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اکثر اوقات پوچھ لیتے ہوتے ہیں۔ The dead body of Muslim male is wrapped in 3 sheets، یعنی جو میل کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو 3 چادریں پہنائی جاتی ہیں، جو فیمیل کی جو ڈیڈ باڈی ہے تو اس کو کتنی چادریں پہنائی جاتی ہیں؟ وہ 5 ہوتی ہیں، 5۔ When did امام ابو حنیفہ die؟ امام ابو حنیفہ کب اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ وہ 150 ہجری کے دور میں تھا، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 150 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے، تو 150 میں امام شافعی پیدا ہوتی ہیں جو 204 ہجری کے اندر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ Who destroyed idol عزا؟ کس نے آئیڈل العزا نے عزا کو توڑا تھا؟ وہ کون تھا؟ خالد بن ولید۔ Which surah of the Holy Quran contain the word Allah in every verses؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ وہ سورہ مجادلہ۔ اور اکثر اوقات یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے کون سے نمبر پہ ہیں؟ تو وہ 58 نمبر پہ ہیں۔ ایگزامپل آف اجماع ایز اے سورس آف اسلامک لا، اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع وہ چیز ہوتی ہے نا جس میں بہت سارے علماء کی رائے لی جاتی ہے، تو پھر اس کو پھر بعد میں تسلیم کر کے یعنی پورے امت مسلمہ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، پھر اس کے اوپر علماء متفق ہو جائیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں۔ جیسے کہ تراویح کی پریئر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم 20 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ثابت تو 11 بھی ہیں، 8 بھی ہیں، لیکن کیا ہے
20 पे उनका इजमा हुआ पड़ा है। इसी तरह कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद तो उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, तो फिर सहाबा के दौर से ये कंपाइलेशन में आया। जुमे की जो अजान थी ये हज़रत उस्मान ने इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये आप लोगों के पास इनको क्या कहते हैं, इजमा कहते हैं, ठीक है, इजमा कहते हैं। फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, यानी पहले जो मुजद्दिद थे वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, जिसको सानी उमर कहते हैं। सेकंड मुजद्दिद कौन थे, वो अहमद सरहिंदी थे। द बैटल ऑफ कैमल वाज फॉट एट, बैटल ऑफ कैमल जो होती है ना, वो कब लड़ी गई थी, वो बसरा के मकाम पे लड़ी गई थी। इसको जंग जमल भी कहते हैं। ये हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान गालिबन लड़ी गई थी, 36 हिजरी के अंदर थी। गलती को माफ। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है इस तरह की नई वीडियो में।